الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع آمنت باللہ صدق اللہ العظیم والطور قسم ہے کوہ طور کی وکتاب مسطور اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے فی رق منشور کھلے ورق پر والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی والسقف المرفوع اور بلند چھت کی والبحر المسجور اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے ان عذاب ربک یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہ من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ طور کی آیت نمبر 1 تا 8 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ طور کا تعارف پڑھا اور آج ہم اس سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے مختلف قسمیں کھا تو یہ فرمایا ہے کہ عذاب ضرور آئے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا والطور قسم ہے کوہ طور کی وکتاب مسطور اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے فی رق منشور کھلے ورق پر والبیت المعمور قسم ہے بیت معمور کی والسقف المرفوع بلند چھت کی والبحر المسجور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے ان عذاب ربک لواقع یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہ من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ابتدائی 8 آیتوں میں جو تشریح طلب الفاظ ہیں پہلے ان کی تشریح سماعت فرمائیں، اس کے بعد ان آیات کے معنی و مطالب بیان کیے جائیں گے۔ فرمایا والطور طور کی قسم، طور یہ سریانی لغت کا لفظ ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، خشک پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔ بعض نے اسے عربی لغت کا لفظ کہا ہے لیکن اب طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ید بیضا اور عصا کے معجزات سے تائید فرما کر اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور ظالم حکمران کو دعوت حق دینے کے لیے آپ کو بھیجا، جو خدائی کا دعوے دار تھا، مراد فرعون ہے جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کی سطوت و جبروت کے سامنے کوئی شخص دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ شخص اس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اور پھر مسطور کہتے ہیں لکھی ہوئی مرتب کتاب کو، اور الرق کہتے ہیں کھال چمڑا۔ قدیم زمانے میں جب کاغذ سازی کی صنعت ابھی اپنے ابتدائی ایام میں تھی، حسب ضرورت اس وقت اچھا کاغذ نہیں ملتا تھا، اس لیے یہ دستور تھا کہ کھال کو رگڑ رگڑ کر خوب باریک اور صاف بنا لیا جاتا، اس میں چمک سی پیدا ہو جاتی اور ایسی تیار شدہ کھال پر آسمانی صحیفے، قیمتی دستاویزات اور شاہی فرمان لکھے جاتے تھے۔ پھر فرمایا منشور کا لفظ آیا، منشور کا معنی کھلی ہوئی، جس کا جی چاہے آئے اور مطالعہ کر لے۔ البیت المعمور کا لفظ بھی استعمال ہوا، اس کا لغوی معنی ہے آباد گھر جس میں خوب چہل پہل ہو۔ حضرت حسن بصری کے نزدیک یہاں اس سے مراد کعبہ شریف ہے، بیت المعمور سے مراد کعبہ شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہر وقت آباد رہتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ رات دن کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی جب کہ وہاں عبادت کرنے والے موجود نہ ہوں۔ آپ خود جا کے دیکھیں کہ 24 گھنٹے اللہ کریم کے بندوں کا جمع غفیر بیت اللہ شریف کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے۔
بعض علماء کا قول ہے کہ جس طرح زمین میں کعبہ شریف ہے، اسی طرح ہر آسمان میں وہاں کے مکینوں کے لیے بھی ایک قبلہ گاہ موجود ہے، جو وہاں کے ذاکرین اور عابدین کا مرکز توجہ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر جو قبلہ ہے، ساتویں آسمان پر، وہ کعبہ شریف کے عین اوپر ہے۔ یہاں اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے، بیت المعمور جو ساتویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے، کیونکہ حدیث معراج میں اسی کو البیت المعمور فرمایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یعنی جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں بیت المعمور کے اندر، اور دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے آسمان ہفتم کے قبلہ کا نام بیت المعمور فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی اور توجیہ کی ضرورت نہ رہی۔ تو اس سے پتہ چلا البیت المعمور سے مراد ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ السقف المرفوع، اونچی بلند و بالا چھت، اس سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور کا معنی عربی زبان میں مسجور کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، وہ چشمہ یا تالاب جس کا پانی خشک ہو جائے یا زمین میں جذب ہو جائے اسے مسجور کہتے ہیں۔ دوسرا معنی، وہ تنور جسے ایندھن سے بھر دیا گیا ہو اور وہ خوب بھڑک رہا ہو اسے کہتے ہیں التنور المسجور۔ تیسرا معنی، مسجور جو پانی سے بھرا ہوا اور متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو اسے مسجور کہتے ہیں۔ چوتھا معنی، حضرت ابن عباس سے مسجور کا معنی محبوس منقول ہے، یعنی جس کا پانی ایک جگہ رکا رہے، وہاں سے بہہ کر کہیں چلا نہ جائے۔ تو یہ مختلف معنی ہیں والبیت اس کے البحر المسجور کے۔ بے شک وقوع قیامت کے وقت سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور قیامت کے روز وہ ابلے گا، لیکن یہاں قسم سمندروں کی موجودہ حالت کی اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے یہاں اس کا تیسرا معنی مراد ہوگا، یعنی قسم ہے اس سمندر کی جو پانی سے لبریز ہے یا جس کے پانی کو مقررہ حدود میں بند کر دیا گیا۔ دافع کا معنی دور کرنے والا، ٹالنے والا۔ پہلے 5 قسمیں اٹھائی گئی اور ان عذاب ربک لواقع، جواب قسم ہے، یعنی فرمایا مجھے ان 5 عظیم و شان چیزوں کی قسم، مجرمین اور منکرین پر عذاب آ کر رہے گا، کسی کی مجال نہیں اس عذاب کو ٹال سکے یا روک سکے۔ کفار مکہ کو اپنی بہادری، اپنی قوت اور کثرت تعداد پہ بڑا گمانڈ تھا۔ کعبہ شریف کے باعث سارا جزیرہ عرب ان کا عقیدت مند تھا اور ان کا دل سے احترام کرتا تھا، کیونکہ اہل مکہ، قریش مکہ کعبہ شریف کے خدام تھے۔ اس بات نے ان کے نشہ پندار کو مزید تیز کر دیا تھا کہ جناب ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ دل میں یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ پہلے تو عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیامت کو کوئی عذاب نہیں آئے گا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا اور عذاب آ بھی گیا تو ہم اپنی قوت و شوکت اور اپنے حلیف قبائل کی مدد سے عذاب الہی کو روک لیں گے۔ یہ قریش مکہ کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کا کلا کما کر دیا کہ جو خدا دور سے اپنے ایک بندے کو بھیج کر فرعون جیسے متکبر فرما روا کی سرکوبی کر سکتا ہے، جس خدا نے اپنے انبیاء اور رسول پر کتابیں نازل کی ہیں، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کے برے اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ جس خدا کی عظمتوں کی بریائی کا اعتراف کرنے کے لیے، اس کے حضور جبین نیاز جھکانے کے لیے بیت المعمور میں فرشتوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، جس نے آسمان کی یہ اونچی اور پائیدار چھت بنائی ہے، وہ خدا جس کے امر کن سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر مارز وجود میں آ گئے ہیں۔ ظالموں تم کہتے ہو ہم ایسے جبار و قہار خدا کے عذاب کو روک لیں گے۔ ذرا عقل کے ناخن لو،
تم کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ جب اس نے تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا تو اس کی آتش غضب سے کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ بے شک۔ تو اس میں ہم سب کے لیے یہ بھی سبق ہے، ہر وقت خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی خدا کے عذاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، کیا خبر وہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑو، کیا خبر وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا